बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नए चेयरमैन पेमरा की तैनाती के मामले पर हुकूमत कौन सा नया खेल खेलने जा रही है और सेक्रेटरी इत्तलात की तैनाती के मामले पर भी गड़बड़ घटोला है। पीटीआई के पुराने बाबे शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में दोबारा मुत्तहद होने को तैयार हैं। क्या वाकई रिलीज इमरान खान तहरीक चल सकेगी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है, उनकी हाउस रेंट सीलिंग में कितना इजाफा किया गया है, कितने मुलाजमीन को फ़ायदा होगा, उसके बारे में बताएंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, अभी तक 2 हफ्ते गुजर गए, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का तो ऐलान कर दिया, वज़ीर आज़म का आज तक ऐलान करने में कामयाब नहीं हुई। कितने दरों में ये पार्टी बढ़ चुकी है आज़ाद कश्मीर में, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल न्यूज़ टू यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें। आपका अल्लाह ताला हामी नासर हो। सबसे पहले हम आपको ये बात बताएं कि जनाब देखें, एक तरफ हम शफाफियत के नारे लगाते हैं, गुड गवर्नेंस, मेरिट, और कहा जाता है जी सारा काम ओपन तरीके से होगा, लेकिन अंदरूनी खाना क्या होता है? अंदरूनी खाना ये होता है कि जिस बंदे को रखना है उसका इंतखाब पहले ही कर लिया जाता है। अखबार में एक बराए नाम इश्तहार दिया जाता है सिर्फ उस बंदे को नवाजने के लिए। जिस बंदे को रखना होता है उसकी क्वालिफिकेशन को देखकर इश्तहार दिया जाता है, उसके तजर्बे को देखकर इश्तहार दिया जाता है। और चेयरमैन पेमरा का तो ओहदा ही जनाब जी हुजूरी वाला ओहदा चाहिए हुकूमत को। तो इस वजह से जनाब चेयरमैन पेमरा की तैनाती के लिए पेमरा ऑर्डिनेंस के तहत अब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं सरदार रियाज सादिक साहब, उन्होंने 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बना दी है, जिसमें 2 अरकान का ताल्लुक सेनेट से है, 2 का कौमी असम्बली से है, इसी तरह 2 अपोजिशन से हैं, 2 हुकूमत से हैं। हुकूमती अरकान में जो हैं वो शामिल हैं शहबाज बाबर कौमी असम्बली से, और पीटीआई के वहाँ से शामिल हैं अली रज़ा गिलानी, सेनेट से अली ज़फ़र हैं, और जो है वो जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक जो सेनेटर हैं सरमद अली, वो शामिल हैं। ये ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं। ये 4 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी है। जो अब तक की इंफॉर्मेशन है, कोई 24 के करीब लोगों ने चेयरमैन पेमरा के लिए दरख्वास्तें दी हैं। उन 24 में से ये 5 नाम शॉर्ट लिस्ट करके इस पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे, और वो पार्लिमानी कमेटी उन 5 नामों में से किसी एक को चेयरमैन पेमरा या चेयरपर्सन पेमरा लगाएगी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस ओहदे के लिए जो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, जो हुकूमती उम्मीदवार हैं, वो अमरीन जान साहबा हैं, जो कि पहले सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रह चुकी हैं और अब वो चेयरमैन पेमरा की नशिस्त के लिए उम्मीदवार हैं। वो गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म से वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ मिलकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात बतौर उन्होंने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की थी कि वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रिटायर हुई थी, उन्होंने अलविदाई मुलाकात की थी, लेकिन वो अलविदाई मुलाकात सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की थी। चेयरमैन पेमरा के लिए उनका जो नाम है वो लिया जा रहा है, ठीक है, मजबूत तरीन उम्मीदवार है। तो जो 5 नाम भिजवाए जाएंगे पार्लिमानी कमेटी को, उसमें इनका नाम भी शामिल होगा। और ये भी इतलात हैं कि जो पार्लिमानी कमेटी है उसको भी ये पैगाम दे दिया गया है कि इसी पे ज़रा मोहर लगाइएगा। आपको पता ही है। तो फिर इश्तहार आया था अखबारात में, जिस तरह मैंने कहा ना, वो तरीक़ाकार वही होता है कि पहले ही सिलेक्शन जो है वो हो जाती। पीटीवी के तो हालात ही अब ऐसे हैं कि जो तकर्रियाँ हो रही हैं वो सारा कुछ आपके सामने आ रहा है। कितने कितने भारी भरकम तनख्वाहों पे वो एंकर शंकर रखे हुए हैं, वो आपको पता ही है हालात उनके क्या हैं। तो बहरहाल ये भी जनाब अब फिर जो पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए जब ये हो जाएगी तकर्री, तो फिर वज़ीर आज़म जो है इसका नोटिफिकेशन मंजूरी देकर उसका नोटिफिकेशन जो है वो मुतल्लिका वजारत की जानब से जारी जो है वो कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं जी, सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि उनकी हाउस रेंट सीलिंग में 85% जो है वो इजाफा किया गया है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के ज़रिए जो है इसकी मंजूरी दी है। ग्रेड 1 से लेकर 22 तक के जो सरकारी मुलाजमीन और अफसरान हैं उनके ऊपर इसका इतलाक होगा। इस्लामाबाद के जो सरकारी वफाकी सरकारी मुलाजमीन, उनके अलावा रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, कराची और कोयटा को भी मैंने आपको बता दिया,
یا اور لاہور کے جو وفاقی سرکاری ملازمین ہیں، کیونکہ ان کے دفاتر سر وفاق کے صوبوں میں بھی ہیں، ان کے ملازمین کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ملازمین کی تعداد یہاں پہ 80-90 ہزار بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ پاک سیکریٹریٹ میں، لیکن گھروں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 20 ہزار ہے زیادہ سے زیادہ. تو پھر وہ ہاؤس رینٹ سیلنگ ان کی اس وجہ سے بڑھائی گئی کہ اگر وہ کرائے کے گھر لے کر رہتے ہیں تو ان کی پھر وہ سیلنگ میں اضافہ جو ہے وہ کیا گیا. یہ اچھی ایک خبر تھی، میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے. اب آ جائیں جی، دو بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. ایک تو کہ جناب ریلیز عمران خان تحریک چلانے کے لیے پی ٹی آئی کے پرانے بابے جو ہیں وہ متحرک ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی جو کہ پتے کے آپریشن کے لیے لاہور کے پی کے ایل آئی ہاسپٹل میں داخل ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے فواد چودھری کی، اسد عمر کی، مولوی محمود کی، عمران اسماعیل کی، علی زیدی کی اور دیگر رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے. اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، یہ اختلافات کا شکار ہے، تقسیم کا شکار ہے. خاص طور پر پنجاب کے اندر عالیہ حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، سلمان اکرم راجہ اپنی مرضی کرتے ہیں، شیخ وقاص اکرم خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے بیٹھ کے تحریک چلانے کی باتیں کرتے ہیں، خود پنجاب میں آتے نہیں، میدان میں آتے نہیں. تو اس طرح تو عمران خان باہر نہیں نکلے گا. یہ ہم ہی ہیں جو کہ عمران خان کو باہر نکال سکتے ہیں. اور ان پرانے بابوں نے عمران خان سے ملاقات کی درخواست بھی دے دی ہے. اور یہ پرانے بابے بشمول شاہ محمود قریشی، ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مزاحمت نہیں، مفاہمت کا نظریہ جو ہے وہ لے کر چلنا چاہیے، اور ہم مفاہمت کے ذریعے عمران خان کو باہر نکال سکتے ہیں. تو اس کا اور مزید ڈیولپمنٹ اس کی یہ ہے کہ جو میاں محمود الرشید ہیں، ان کو بھی چونکہ سزا ہو چکی ہے، عمر چیمہ کو بھی سزا ہو چکی ہے، تو ان کو بھی بیماری کے باعث ہسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے لاہور میں. اب آپ میری بات کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے. ایک میسج دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ بھئی اگر اچھے بچے بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو ایک موقع دینے کو تیار ہیں. کیونکہ یہ جو قیادت ہے، جو عمران خان ڈیرا میں بیٹھا ہوا ہے، جو سہیل افریدی ہے، یہ باقی جو لوگ ہیں، یا چکزئی کو ابھی سامنے لے کر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے لڑائی بڑائی والے لوگ. تو اسٹیبلشمنٹ تو کہتی ہے جی اگر انہوں نے لڑنا ہے، مساہمت کرنی، تو پھر تو چانس ہی کوئی نہیں نا. وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے میں لڑائی سے یہ جنگ جیتوں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے اب جناب یہ کہا کہ اب ہم یہ خود باغ ڈور سنبھالیں گے. سیدھی سی بات ہے کہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں ایک نئی پی ٹی آئی آپ کو دکھائی دے گی، جو کہ عمران ہوگی تو عمران خان کے لیے، لیکن اندرون خانہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت جو ہے اس کو آگے بڑھائے گی، اور اس کے ذریعے عمران خان کا راستہ جو ہے وہ نکالے گی. اور اسی وجہ سے انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی درخواست بھی ڈالی ہے کہ ان کی ملاقات کرا دی جائے. کیونکہ یہاں پہ تو واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پی ٹی آئی اس وقت تتر بتر ہے. ایک لسٹ عمران خان سے ملاقاتیوں کی سلمان اکرم راجہ بھیجتا ہے، ایک لسٹ جو ہے وہ برسٹر علی ظفر بھیجتا ہے. یہ عجیب و غریب تماشا ہے. وہ جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے وہ کہتا ہے جی کہ نیازی لا چلے گا اس ملک میں. اب اندازہ کرے، استغفر اللہ. پاکستان کے قانون اور آئین کی اس کو کوئی پرواہ نہیں. وہ ظاہر ہے نوجوان آدمی، اس کے اوپر ہم کیا بات کریں. تو وہ اس کو تو وہ ایک نئی پالیسی کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ کام نہیں چلے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ ان تیلوں میں کتنا تیل ہے، یہ بابے کتنا اپنا جو ہے وہ تیل استعمال کرتے ہیں عمران خان کو مالش مولش کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے کہ بھائی تم یہ غصہ آنا، زد ہٹ درمی چھوڑو اور جو ہے وہ میدان میں صحیح طریقے سے آؤ. اب جاتے جاتے جی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر یہ کہہ تو چکی کہ ہم نے حکومت تبدیل کرنی ہے، لیکن دکھائی نہیں دیتا ابھی بھی. اب یہ بنا بھی لیں گے 9 مہینے کی حکومت، تو کیا وہ چل سکے گی یا اس کو چلنے دیا جائے گا؟ بہت بڑا سوال ہے. اسی وجہ سے نون لیگ ایک سائیڈ پہ ہے، وہ تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے، اس کے بعد وہ خاموشی کے ساتھ سائیڈ پہ بیٹھ جائیں گے، اپوزیشن کریں گے وہاں پہ بیٹھ کے آزاد کشمیر کی. کیونکہ وہ آئندہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں نون لیگ والے، کیونکہ وہ پنگے بازی نہیں کرنا چاہتے. لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کو ایک صائب اور اچھا مشورہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ ایسا کریں، آپ جو ہے وہ 9 مہینے رہ گئے ہیں، قبل از وقت انتخابات کا آپ مطالبہ کریں. وہ ہو سکتے ہیں کہ 2-3 مہینے میں ہو جائیں گے. جولائی 2026 میں ویسے اسمبلی کی مدت پوری ہو جانی ہے، تو برائے مہربانی آپ قبل از وقت انتخابات ہم کرا لیتے. اگر آپ ایگری ہوں تو وہ اسمبلی توڑ دے گا، دربار الحق جو ہے قبل از وقت انتخابات ہو جائیں گے. یہ نہیں مانے. انہوں نے کہا ہماری سبکی ہو جائے گی، چونکہ اب ہم حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، ہم ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان کر چکے ہیں. اور جناب دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جو ہم نے امیدوار ہے اس کے لیے مشاورہ شروع کر دیے. وہ مشاورہ ہے کیا؟ اس کے لیے 3 دھڑے بن چکے ہیں.
سردار یعقوب کا دڑا ہے، چودھری یاسین کا دڑا ہے، لطیف اکبر کا دڑا ہے، اور جو ایک اور صاحب ہیں وہ اکیلے ہی لگے ہوئے ہیں، فیصل راٹھور، وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ جناب وہ بلاول بھٹو زرداری اور عدی جو ہیں فریال تال پر، ان کی بھی آپس میں اردو میں ہوئی ہے۔ تو یہ معاملہ کافی اب سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ تو ابھی تک وزارت عظمیٰ کا امیدوار یہ فائنل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی کیا چل رہا ہے۔ بلاول نے بھی کل پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یہ کہا کہ جناب مہربانی کریں، ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کیا آپس میں 9 مہینے کی حکومت ہے، لیکن ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ 9 مہینے کی حکومت کرنی ہے یا اگلے 5 سال کی حکومت کرنی ہے۔ یہ 9 مہینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ تو اب 9 من نہ وہ ہی ہوگا نا، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ نہ چگی، یہ وہی والا حساب ہوگا۔ چلیں دیکھتے ہیں، اگر نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھ گئی پھر کیا ہوگا، یہ بھی ایک سوال تو ہے نا۔ بہرحال آج یا کل یا پرسوں دیکھتے ہیں کون سا وزیر اعظم جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔